اس دنیا سے فحش کاموں کو ختم کرنا ہے۔ فحش تاریخ کے ہر دور میں رہے، لیکن آج کے دور کے فحشا کی بڑی خوبی یہ ہے کہ عام اس سے پہلے کے انسانی ادوار کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے اگر فحاشی موجود تھی تو وہ گوشوں اور کونوں میں موجود تھی، اور انسان کو اگر فحاشی کا ارتکاب کرنا ہوتا تو وہ سماج کی نظروں سے ہٹ کر ان گوشوں کونوں میں جا کر فحاشی کا ارتکاب کرتا تھا۔ آج کے دور میں فحاشی کو گوشوں کونوں میں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو خود انسان کی اپنی دسترس میں ان کو پہنچا دیا گیا، انسان کی اپنی پہنچ میں وہ چیزیں ہیں۔ فحاشی خود اب ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے انگلیوں کی حرکت میں، ہماری سڑکوں پر ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، قدم قدم پر آج یہ فحاشی خود ہمارے پاس چلی آئی۔ اور اس سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے کے ادوار میں فحاشی کو انسان فحش سمجھ کر، برائی سمجھ کر کرتا تھا، اس کے دل کے کسی گوشے اور کونے میں اس کے فحش اور غلط ہونے کا احساس تھا۔ دور حاضر کی خوبی یہ ہے کہ اس نے نیکی اور بدی کے پیمانے بدل دیے ہیں، اس نے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا دیا ہے۔ آج فحاشی فحاشی نہیں بلکہ فیشن بن گئی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ بدترین غلامی ہے کہ انسان ناخوب کو خوب سمجھ لے، انسان فحاشی کو، عریانیت کو، ننگے پن کو تہذیب کا اور تمدن کا نام دے دے۔ یہ بدترین غلامی کی شکل ہے جس کے سلسلے میں ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال گیا ہے۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے سے اس فحاشی کو ختم کرنا ہے، اور انسان جو باغی بن بیٹھا ہے، انسان جو منکرات کو پھیلا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج یہ انسان اپنے عقل کے استعمال کے نتیجے میں، آزادی کے نتیجے میں، معمولی کوششوں کے نتیجے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں ہی اس دنیا کا قانون بنانے والا ہوں، میں ہی مقتدر اعلیٰ ہوں، میں ہی اصل قانون ساز ہوں۔ اس دنیا کے مفکروں نے یہ بات کھل کر کہی ہے کہ انسان کی آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خدا سے، مذہب سے اور اخلاق سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر لے۔ موجودہ تہذیب کی بنیاد ان دعووں پر رکھی گئی ہے کہ انسان کی آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خدا سے، مذہب سے اور اخلاق سے اپنے رشتے کو آزاد نہ کر لے۔ جب تک اس سماج سے مذہبی قدروں کا اختتام نہیں ہو جاتا اور انسان خدائی تعلیمات کو اپنے ذہن و دماغ سے کھرچ کر نکال نہیں دیتا، تب تک اس زمین میں امن و امان کا اور عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ یہ بات اس تہذیب کے معماروں نے رکھی ہے۔ یہ باغی بن بیٹھا ہے، اور اسی باغی بننے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسانی سماج مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ ایک مغربی دانشور نے صحیح بات لکھی ہے، اس نے لکھا ہے بہت مختصر میں، اس نے پوری تاریخ پوری اس موجودہ تہذیب کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب 19ویں صدی میں خدا مر گیا تو 20ویں صدی میں انسان مر گیا۔ جب 19ویں صدی میں خدا مر گیا تو 20ویں صدی میں انسان مر گیا۔ آج یہ سماج سے جو انسانیت ختم ہو گئی، انسان جو مشین بن گیا ہے پیسہ کمانے کی، انسان جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا حیوان بن گیا ہے، تو اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو مار دیا ہے۔ ظاہر ہے خدا مرا نہیں، خدا اس حیثیت میں بھی نہیں مرا ہے کہ وہ مسجد میں زندہ ہے، وہ دیگر اور عبادت گاہوں میں زندہ ہے۔ ہم نے اجتماعی زندگی سے، تمدنی زندگی سے خدا کو بے دخل کر دیا ہے۔ یہ ہماری بھول نہیں، یہ انسانی زندگی کا بلنڈر ہے یہ، جس کے نتیجے میں آج ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم انسانی سماج کو رخ دینے والے ہیں، ہم اس سماج سے ظلم و ناانصافی کو ختم کرنے والے ہیں، ہم اس سماج میں خدمت کے کاموں کو انجام دینے والے ہیں، ہم اس سماج میں مسائل کو حل کرنے والے ہیں، ہم اس سماج میں احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں، ہم اس سماج میں عدل و انصاف کے اور امن و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے والے ہیں، ہم اس سماج سے بغاوت کو اور منکر کو ختم کرنے والے ہیں، ہم اس سماج سے فحش اور برے کاموں کو، ناپاک کاموں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری وہ حیثیت ہے جس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، یہی ہماری اصل حیثیت ہے۔ ہم پورے انسانی سماج کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم صرف اپنے خول میں بند رہنے کے لیے اور اپنے دائرے میں سمٹنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اگر ہم بیدار بھی ہوتے ہیں تو اپنے ہی دائرے تک سمٹے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اپنے ہی خول میں بند رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری حیثیت اپنے خول میں بند رہنے والے گروہ کی نہیں۔ قرآن مجید نے جو
جو مقام ہمارا رکھا ہے وہ یونیورسل اور گلوبل مقام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دن میں 5 مرتبہ حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس حمد و ثنا میں ہم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کی حیثیت سے پکارتے ہیں۔ ہر دن میں 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ ہر رکعت میں ہم رب العالمین کا ورد کرتے ہیں۔ کبھی لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا رب کیوں نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہم کو رب المسلمین یا رب المسلمین کہلوانا چاہتا ہے، کیوں نہیں کہلوانا چاہتا، اور کیوں رب العالمین کی حیثیت میں، سارے عالم کے رب کی حیثیت میں ہم کو دن بھر اس کا ورد کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت میں کرواتے ہیں، رب المسلمین کی حیثیت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین کی حیثیت میں کرواتے ہیں کہ ہم نے تم کو سارے جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للمسلمین اور رحمت للمومنین کی حیثیت میں نہیں۔ اپنی کتاب کا تعارف ہدی للناس کی حیثیت میں کرواتے ہیں کہ یہ سارے جہاں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمومنین اور ہدی للمسلمین نہیں ہے۔ خود اس امت کا تعارف اخرجت للناس، پیدا کی گئی ہے سارے انسانوں کے لیے، اخرجت للمومنین اور اخرجت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ کعبۃ اللہ جو ہماری خواہشات کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ کا تعارف وضیع للناس، سارے انسانوں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، وضیع للمومنین وضیع للمسلمین نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رب ہے، اس کا رسول سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اس کی کتاب سارے انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کا کعبہ سارے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ امت اخرجت للناس سے کیوں اپنے طرز عمل سے یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ اخرجت للناس نہیں بلکہ اخرجت للمومنین۔ محترم سامعین کرام، ہم معمار جہاں ہیں، معمار ملت نہیں ہیں۔ معمار ملت اس کا ایک حصہ ہے، معمار ملت بھی ہیں، لیکن اصلاً ہم معمار جہاں ہیں۔ ہم کو سارے انسانوں کی اور پورے انسانی سماج کی اصلاح، اس کی تعمیر کا کام انجام دینا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس انسانی سماج میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے دور میں جس دعوت کو لے کر آتے تھے، ان کی دعوت وقت کی سب سے پاپولر آواز ہوا کرتی تھی۔ وقت کے اور سارے ایشوز دب جاتے تھے اور ان کی آواز، ان کی دعوت، ان کا کلمہ، ان کا سلوگن سارے لوگوں کے لبوں پر ہوتا تھا۔ ہر طرف وہی ایشو آف ڈیبیٹ ہوا کرتا تھا، سارے ایشوز دب جاتے تھے۔ آج ہم ایک ریئیکشنری قوم بن کر رہ گئے ہیں، ایک رد عمل کرنے والی قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ سماج میں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، رشوت کی ایک تحریک ہمارے سماج میں چلائی جا رہی ہے۔ کاش کہ اہل اسلام اٹھتے اور دنیا کو یہ بتاتے اس وقت کہ رشوت کا حل تنہا جن لوکپال نہیں، رشوت کا حل اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس میں تصور آخرت کو اثر بنیاد ہے، اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس میں انسان جواب دہ ہے، اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بتایا گیا ہے۔ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس میں قوم کے سردار قوم کے خزانوں کے لٹیرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ قوم کے خزانوں کے امین ہوتے ہیں۔ رشوت کے ان سارے معاملات کے، ان سارے اسکیمز اور اسکینڈلز کے سلسلے میں اگر اہل اسلام ایک دائی گروہ کی حیثیت سے اس معاشرے میں یہ اعلان کر دے، ایک تنہا اعلان نہیں بلکہ ایک تحریک چلا دیں کہ یہ اور جیسے سارے مسائل اسلام کے مکمل تصور کو اپنانے کے بعد ہی ان کا ازالہ ممکن ہے، تو آج ہم دائی امت کی حیثیت سے اس سماج میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ زنا بالجبر کی ایک تحریک ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اس واقعے کے بعد، دلی کے اس واقعے کے بعد پورے ملک میں احتجاجوں کا، دھرنوں کا ایک سلسلہ شروع ہے، لیکن اہل اسلام پورے منظر سے غائب رہتے ہیں۔ پورے منظر سے اہل اسلام بحیثیت مجموعی اکا دکا چند مثالوں کے اور چھوٹی موٹی چند کوششوں کے علاوہ ہم اس معاشرے میں نظر نہیں آتے ہیں۔ معاشرے کو اس بات کا تیقن نہیں دلاتے ہیں کہ اسلام کا عورت کا تصور، اسلام کا پردے کا تصور، فحاشی اور برائی کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات اور اس سلسلے کی اور بہت ساری تعلیمات ہی زنا بالجبر کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہیں۔ وہ سزائیں جو اسلام نے دی ہیں، اور سزاؤں سے بڑھ کر وہ تعلیم جس کے نتیجے میں اسلام ان سزاؤں کو لانے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے۔ کاش اہل اسلام ان سب سماجی مسائل کے سلسلے میں ایک دائی امت کی حیثیت سے دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم اسلام بحیثیت مجموعی ان سارے مسائل کا حل، ایک تمدن ہے اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام دنیا کے سارے مسائل پر اپنا ایک واضح کنسرن رکھتا ہے
اور اس کنسرن کو رکھنے کے سب کے لیے اس کنسرن کو حل کرنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ پوٹینشیل اسلام کے پاس. یہ بات دنیا کو بتانے کے لیے اہل اسلام کو اٹھنا چاہیے, معمار جہاں کی حیثیت میں اٹھنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو اپنے اندر جدوجہد کا, حرکت و عمل کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کی پسماندگی کی کئی وجوہات بیان کی ہیں. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی پلیٹ میں بھنا ہوا مرغ آتا ہے. اس مرغ سے مخاطب ہو کر وہ یہ کہتے ہیں, افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو, افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. جن لوگوں نے اقبال کی شاعری کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ شاہین کیا ہے. شاہین کو اقبال نے پرندوں کی دنیا کے ایک بیتاج بادشاہ کے طور پر پیش کیا ہے. وہ کون سی خوبیاں ہیں جو شاہین کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ بناتی ہیں؟ تو اقبال کی شاعری اس کی تشریح یہ کرتی ہے کہ شاہین بہت اونچی اڑان اڑتا ہے, آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہے, اونچے مقاصد کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. ایک منزل کے بعد دوسری منزل, دوسری منزل کے بعد تیسری منزل. آرام اس کو زیب نہیں دیتا, اس کا کوئی ایک مستقل آشیانہ نہیں ہوتا. حرکت و عمل اس کی پہچان ہے. وہ جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے, وہ خوددار ہوتا ہے, وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے, وہ دوسروں پر منحصر نہیں ہوتا ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو شاہین کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ بناتی ہیں. تو اقبال نے وہ بات اس مرغ سے نہیں کہی تھی جو ان کی پلیٹ میں تھا. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو, یہ بات علامہ اقبال نے امت سے کہی تھی, امت مسلمہ سے کہی تھی کہ تم شاہین نہیں بن پائے. تم اگر شاہین ہوتے, تم اگر بلند مقاصد کے ساتھ, بلند عزائم کے ساتھ زندگی گزارتے, تم اگر آسمان کی بلندیوں میں اڑتے, تم اگر خوددار ہوتے, دوسروں پر منحصر نہ ہوتے, بھیک اور خیرات نہ مانگتے اپنے حقوق اور مطالبات کے لیے, تم اگر اپنی دنیا آپ پیدا کرتے, تم اگر حرکت اور جدوجہد کرنے والے ہوتے, ایک مقام کے بعد دوسرا مقام اور دوسرے مقام کے بعد تیسرا مقام, آرام اگر تم کو کبھی زیب نہ دیتا, تو پھر یہ جو پسماندگی کی ایک لہر پچھلے دہائیوں سے چل رہی ہے وہ آج دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے حرکت و جدوجہد سے, حرکت و عمل سے اپنے رشتے کو کاٹ لیا ہے. تم آرام پسند ہو گئے ہو. اور یہ رمضان, اس رمضان کی سب ایک بڑی پہچان یہی ہے کہ یہ ہمارے اندر حرکت اور مجاہدے کی ایک روح پھونکنے کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اندر حرکت اور مجاہدے کی روح پھونکنے کے لیے آیا ہے. یہ ہم کو اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکال کر ایک بڑے مقصد کے لیے لگانے کے لیے آیا ہے. ذرا غور کیجئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو 15 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رکھتا ہے. بھوک پیاس ہر انسان کی فطری ضرورت. انسان اپنے پیسے سے کمائی ہوئی اپنی روزی کو اپنے پیٹ میں نہ ڈالے, یہ کیسا انصاف. 15 گھنٹے تک معمولی 12-14 سال کے بچوں سے لے کر 70-80 سال کے بوڑھوں تک, سوائے اس کے کہ وہ مریض ہو, مسافر ہو, کیوں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے؟ کیوں جنسی خواہشات جو ہماری فطری خواہشات ہیں, ہم اپنے جائز ذرائع سے بھی ان کی تکمیل دوران روزہ اور دوران اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں. بھوک پیاس ہماری فطری ضرورت, روزہ اس کو ختم کرتا ہے. جنسی خواہشات ہماری فطری ضرورت, روزہ اس کو ختم کرتا ہے. آرام ہماری فطری ضرورت, روزہ اس کو ختم کرتا ہے. تراویح انسان عشاء کے بعد فوراً سونا چاہتا ہے, رمضان کہتا ہے کہ نہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور تراویح کے لیے جاگو. صبح فجر تک سونا چاہتے ہیں, رمضان کہتا ہے کہ نہیں, اور 1 گھنٹہ سحری کے لیے پہلے اٹھ جاؤ. آرام کو, نیند کو جو ہماری فطری خواہش ہے, کیوں رمضان ختم کرتا ہے. مال جو ہماری فطری خواہشات ہیں, کیوں رمضان میں ہم زکوٰۃ کی شکل میں اس فطری خواہش کو دباتے ہیں. یہ 4 جو ہماری فطری خواہشات ہیں, بھوک پیاس, جنسی خواہشات, آرام اور نیند, اور مال اور دنیا کی محبت, رمضان اس کو کیوں کنٹرول کرتا ہے؟ یہ رمضان کا اہم ترین پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھوک پیاس کی اور شہوانی خواہشات کی, نفسانی خواہشات کی بندگی سے اوپر اٹھ کر بھی کوئی اور مقاصد ہیں جن کے لیے انسان کو جینا چاہیے. کوئی اور بھی مقاصد ہیں جن کے لیے انسان کو جینا چاہیے.
حرکت و عمل کی روح یہ ماہ مبارک ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور ہوا یہ ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہم نے اس مہینے کو حرکت و عمل کا نہیں، لذیذ کھانوں کا، شہوات کی بندگی کا مہینہ بنا کر رکھ دیا ہے. معذرت کے ساتھ سامعین کرام، صحابہ کرام کی پہچان یہ تھی کہ وہ دین کے مجاہد تھے، رات کے زاہد تھے. آج ہماری تصویر یہ بن چکی ہے کہ رمضان میں ہم دن کے بھوکے ہیں، رات میں پیٹ کے بندے ہیں. دیکھ لیجئے اپنے شہر کے ان سارے چوراہوں کو، کیا رمضان کی اس روح کی تکمیل ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو شہوانی خواہشات کی غلامی سے نکال کر، ہم کو نفسانی خواہشات کی، پیٹ کی خواہشات کی غلامی سے نکال کر کسی بلند مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے؟ کیا رمضان یہ فریضہ انجام دے رہا ہے؟ دن کے بھوکے، رات میں پیٹ کے بندے ہم بن جا رہے ہیں، اپنے حلق تک یہاں تک پیٹ کو بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ اور کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. کیوں حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ پیٹ کی بندگی انسان کو حرکت اور مجاہدے سے، جدوجہد اور اسٹرگل سے دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کے مجاہدے کی اسپرٹ کو، اس کے مجاہدے کی اسپرٹ کو ختم کر دیتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ دن میں ہم بھوکے بھی ایپیٹائٹر کے طور پر رہتے ہیں تاکہ بھوک بڑھے، تاکہ افطار میں جو پورے لذیذ کھانوں کا اور افطار کے بعد یہ ہوٹلوں کی شکل میں لذیذ کھانوں کا ایک سلسلہ ملے تو ہمارا دن کا 15 گھنٹوں کا بھوکا پیاسا رہنا ایپیٹائٹر کے طور پر کام کرے، خوب بھوک لگے اور پوری رات ہم کھاتے رہیں. معاف کیجئے سامعین کرام، رمضان کی روح نہیں ہے یہ. صوم کا لفظ عربی زبان میں ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. سنا ہوگا آپ نے خطبات میں اس بات کو کہ صوم کا لفظ عربی زبان میں ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا. عرب میں یہ دستور تھا کہ جنگ کے لیے اگر گھوڑوں کو لے جانا ہو تو ان کو کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کو چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا تھا تاکہ وہ ایک بڑے معرکے کے لیے تیار رہیں. یہ تھا صوم کا مطلب، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رمضان کے لیے استعمال کیا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کو جو مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے، اس انسان اہل ایمان کو جو اس دین کی اقامت اور تبلیغ کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے، امن و امان کے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے، فحاشی اور منکر کے ازالے کے لیے، اللہ کی توحید کے نغمے کو اس زمین پر جاری ساری کرنے کے لیے جو عظیم ترین جد و جہد انجام دینا ہے، اس کے لیے نفسانی خواہشات پر جو کنٹرول مطلوب ہے وہ رمضان پیدا کرے گا. رمضان اگر اس اسپرٹ کو پیدا کر رہا ہے تو ہم رمضان کے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہیں. حرکت اور جد و جہد یہ معمار جہاں بننے کی بنیادی شرط ہے کہ ہم اپنے اندر حرکت اور جد و جہد کا حوصلہ اور ولولہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں. آج ہم دین کے لیے مرنے کو تیار ہیں، اور خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ یہی کہ ہم دین کے نام پر مرنے کو، جانے دینے کو آسانی سے تیار ہیں، اور یقیناً یہ ہماری دین سے محبت کا، حمیت کا مظہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی دین کے لیے جینے کو تیار نہیں، اسی دین کے لیے اپنی زندگیاں اور اپنی جوانیاں لٹانے کو تیار نہیں، اسی دین کے لیے صبر و ثبات کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ جدوجہد کرنے کو تیار نہیں ہے. چند جذباتی نعروں کے ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں تو ہم کو مزہ آتا ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ سال ہا سال تک جدوجہد کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے ہیں. آج دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے غیر معمولی سنجیدگی اور بے انتہا صبر و ثبات کی ضرورت ہے. ہم پورے صبر و ثبات کے ساتھ یہ جو ہم نے مختلف کام آپ کو بتائیں، یہ پورے قرآن مجید جن کاموں کی تشریح ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ راتوں رات ہونے والے کام نہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی لگ کر، جٹ کر، مستقل مزاجی کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کو دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی زبان میں اپنی جدوجہد کو انجام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتی طور طریقوں سے اوپر اٹھ کر اس وقت کی جو مہذب دنیا تھی، ان کے جو چال چلن، ان کے جو ذرائع وسائل تھے، اس کو اپنایا. آپ یہ بات اکثر سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت دی. یہ کوہ صفا پر چڑھنا کیا تھا؟
اس زمانے کا چلن یہ تھا کہ اگر کسی کو ماسز تک، عوام تک اپنی دعوت کو پہنچانا ہے تو وہ صفا کی وادی پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا، ننگا ہو جاتا، اور ننگا ہونے کے بعد لوگوں کو چیخ چیخ کر جمع کرتا اور اپنی جو بھی دعوت اس کو دینا ہوتی وہ دیتا۔ اس زمانے کا وہ ماس میڈیا تھا، النذیر العریان اس کو کہا جاتا، ننگا ہو کر ڈرانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہاں تو جا کر لوگ ننگے ہو جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو پھاڑے بغیر پوری شائستگی کے ساتھ مہذب انداز میں اپنی دعوت کو پیش کیا، نذیر کا کام کیا، عریان کے پہلو کو ہٹا دیا، نذیر کو لیا اور عریان کے پہلو کو ہٹا دیا۔ وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی، وقت کا جو میڈیا تھا، اس کی زبان میں بات کی، ان ذرائع وسائل کو اختیار کر کے ماسس تک اپنی بات کو پہنچایا۔ حضرت حسان بن ثابت جنگوں کے دوران جب کفار و مشرکین مختلف بھڑکیلے اشعار کہتے تو حسان بن ثابت سے کہا کہ تم بھی اشعار کہو، اور جب وہ اشعار کہتے تو ان سے کہا کہ حسان، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت حسان بن ثابت سے کچھ بڑی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ سیرت سے جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے نادانی میں، سادگی میں صحیح کچھ بڑی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ واقع افق اس سے جڑا ہے، تفصیلات سنانے کا موقع نہیں۔ ان کمزوریوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا اور یہ کہتے رہے کہ حسان، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں۔ باطل جس زبان میں بات کر رہا تھا اسی زبان میں آپ نے بات کی۔ جن ذرائع وسائل کے ساتھ وہ حملہ کر رہا تھا انہی ذرائع وسائل میں آپ نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، ان سے بہتر انداز میں تیار کیا۔ اپنے لوگوں کو عبرانی سکھائی، سریانی سکھائی، اپنے لوگوں کو مختلف علوم و فنون کے اصول کے سلسلے میں موٹیویٹ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا کہ غزوہ خندق کے موقع پر فارس کی یعنی ایران کی اس ٹیکنالوجی کو قبول کر لیں جس میں دشمن سے مدافعت کے لیے، بچاؤ کے لیے خندق کو کھود لیا جاتا تھا، تو اس کو پورا دل کھول کر اس کا استقبال کیا۔ نئی ٹیکنالوجیز کا، باطل قوموں کے ذرائع وسائل کا استعمال کیا۔ جس زبان میں باطل بات کر رہا تھا اسی زبان میں آپ نے بات کی، اور اس زبان میں بات کرتے ہوئے پھر ان سے زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ، ان سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ، ان سے زیادہ جذبہ قربانی کے ساتھ پھر اس محاذ پر کام کیا۔ تحریک اسلامی اس دور میں ہوش مندی کے ساتھ بھی قائم ہوئی اور جذبہ قربانی کے ساتھ بھی، تنہا جذبہ قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ جذبہ قربانی کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ، اس میں فراست اور بصیرت بھی تھی، اس میں ہوش مندی بھی تھی۔ کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد انجام دی، اور پھر اپنے 23 سال کے بعد واقعی ایک مثالی معمار جہاں کی حیثیت سے رہتی دنیا تک آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم آج کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں، ان ہواؤں کے دوش پر بہنے والے اور اڑنے والے بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس دنیا کو تبدیل کرنے کا عزم اور ولولہ، حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس دنیا کو ایک نئی تہذیب، وہ تہذیب جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ تہذیب جو امن و امان پر، عدل و انصاف پر قائم ہے، وہ تہذیب جو حقیقی خوشحالی اور حقیقی ترقی پر مبنی ہے، وہ تہذیب جس میں چند امیر بن کر باقی لوگوں پر امیری کا خوشنما جال نہیں بچھاتے ہیں، بلکہ واقعی دنیا کا ہر آدمی ترقی کرتا ہے، ہر آدمی خوشحالی سے اور ترقی کے فروٹ سے اور ثمرات سے محظوظ ہوتا ہے۔ اس حقیقی ترقی پر مبنی تہذیب کو پیدا کرنے کے لیے ہم اٹھیں، ہم بیدار، والنٹری طور پر نہیں، رضاکارانہ خدمت کے طور پر نہیں، بلکہ اس کام کو ایک مشن کے طور پر، ایک نصب العین کے طور پر، اپنی زندگی کے اصل مقصد کے طور پر ہم اس کو قبول کریں۔ اسلام ہماری زندگی کا پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی میں لائنز کلب کی اور روٹری کلب کی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ جتنا چاہیں وقت دے دیں، جتنا ممکن ہو اس کو انجام دے لیں، اس کی تعلیمات کو، اور جہاں ممکن نہیں ہے، جہاں نفس آمادہ نہیں ہے، جہاں دنیاوی اور نفسانی تقاضے اجازت نہیں دیتے ہیں، وہاں اس سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اسلام ہمارے لیے لائنز کلب اور روٹری کلب کی حیثیت میں نہیں، اسلام ہماری رگوں میں ہے، اسلام ہمارے خون میں شامل ہونا چاہیے۔
اسلام ہماری زندگی کا نصب العین بننا چاہیے، اس کی اقامت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں ایک نئی دنیا کی تعمیر، اس کی تشکیل، یہی ہماری زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی ایجنڈا ہے، اور زندگی کے سارے کام اسی ایجنڈے کی روشنی میں ہمارے تشکیل پانے چاہیے۔ اگر ہمارے کام اس کی روشنی میں تشکیل پائے تو ہم معمار جہاں کے گروہ سے وابستہ ہونے کا حق ادا کر سکیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس سے اہم بات یہ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے مقصد کو پا سکیں گے۔ اور اگر اس جدوجہد سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تو پھر قرآن مجید مختلف آیات میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اس اصل جدوجہد سے کاٹ کر ہم اپنی آخرت کا نقصان کریں گے، ہم خسران کے مستحق ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ہم کو ایک نئی دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔